لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور لیجئے مال وہاں سے، یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، اوقات کار کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، ماں کے فرائض، بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکیں۔ ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی۔ اس اعتبار سے خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس یہ سارے کیجئے۔ آخر آپ سوچئے اگر زنانہ اسپتال میں نرس لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، در سے بھی عورتیں ہو کوئی حرج نہیں، مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہوں؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل اس کا کوئی پیدا کردہ نظام تھا، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری، اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے۔ اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگرچہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا۔ ان کی تہذیب کو، یہ چونکہ مولانا ظفر علی خاں کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ اس میں غیر ثقہ آ گیا ہے، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا۔ کاش پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، وہاں ہم یہ بے حیائی، بے حجابی، فحاشی کا راستہ بند کر سکیں، اور شرم اور حیا، فیملی لائف، گھریلو زندگی، اس کا سکون اور امن اور چین، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، یہ فضا دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ ان لعنتوں سے جو مغربی تہذیب کی نقالی میں ہمارے آئی ہے، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ 10 نکات ہیں، ذرا مہلت ہو، وقت تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ چکر لگا لیں گے، یہاں پر پڑھتے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ میرے لیے بڑی سہولت ہے، میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ پہلے یہ خلافت اپنی ذات پر نافذ کریں۔ ہمارا اپنا وجود ایک نفس ہے، اور ایک ہمارے ہاں روح ہے، روح ربانی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح خلیفت اللہ ہے، امر اللہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح حاکم ہو جائے، یہ خلیفت اللہ بن جائے نفس کے اوپر۔ پہلا کام یہ ہے، اسی کو کہا گیا ہے اصل جہاد۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ پھر نمبر 2، آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ خلیفت اللہ ہیں۔ اگر یہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام زوال پر نہ لائیں، ہرگز فارم پر نہ کیجئے ہمارے ساتھ تعاون کا۔ اگر عزم کر لے کہ ہاں اب کروں گا، تب فارم پر کیجئے، تب دستخط کیجئے، لیکن یہ کہ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، صرف نعرے لگانے ہیں، تو میں آپ کا ساتھ نہیں چاہتا۔ یہ تو پروسیس شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، پھر بنو ایک بنیاد مرصوص، سیاسی کشمکش سے علیحدہ، کسی کی دوستی نہ کسی کی دشمنی، دوستی ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وفاداری ہو اس کے دین سے، لڑائی ہے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے رسول سے جس نے منہ موڑا ہو، قرآن کے حرام کے اوپر عمل پیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی۔ آج توبہ کر لے ہمارا دوست ہے، کسے باشد کوئی ہو وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن توبہ شرط لازم ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، پھر جمع ہو کر بنیاد مرصوص بنو، سڑکوں پر آؤ، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کی حکومت گرانے کے لیے مت آؤ، کسی کو کندھا دے کر اوپر پہنچانے کے لیے، اور پھر جب اوپر چڑھ جائے تو اس کو گرانے کے لیے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کے اندر پوری توانائیاں برباد نہ کر دو
اسلام کے لیے آؤ جب آنا ہو، منکرات کے خلاف آؤ جب آنا ہو، ڈٹو اور منکرات کا استحصال کرو طاقت کے ساتھ، بالید، نہیں عن المنکر بالید، لیکن کب؟ جبکہ خود اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جبکہ مل جل کر ایک طاقت بن چکے ہو، ایک جماعت کی شکل اختیار کر سکو، جبکہ ایک امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، تب یہ مظاہرے ہوں گے، تب میدان میں آنا ہوگا، تب للکاریں گے اور تب جانے نثار کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، ہماری زندگیوں میں آئے گولیاں آئیں اور ہمارے سینے ان کے سامنے ہوں، ہماری پیٹھ پر کوئی گولی نہ لگے، لیکن یہ کہ پہلے وہ مراحل طے کر کے۔ بہرحال اس کام کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی، بیعت کا اصول اختیار کیا۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ ذرا ایک دائرہ اور پیدا کرو، جو لوگ اقرار کر لیں تم سے بیعت کریں نہ کریں، چھوڑ دو اس بات کو، اقرار کر لیں انہیں اپنا معاون سمجھو۔ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ایک ایسا ایکسٹینڈڈ پلیٹ فارم جس میں اور لوگ بھی آ سکیں۔ بیعت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بہت وقت طلب ہے، آدمی پوری طرح ٹھوک لے، بجا لے، دیکھ لے، پورا اطمینان کر لے تب یہ ہمت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کیوں اس سے پہلے لوگوں کو دور رکھتے ہو، کیوں نہیں کوئی تعاون کا خانہ جو ہے کھول دیتے۔ اس کا آغاز ہم نے کیا، اور بہرحال جب یہ پہلا میرا اعلان آیا، جنرل صاحب میرے گھر پر آئے، قرآن اکیڈمی میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ جو معاہدہ ہے یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے 4 ورقہ، اس میں وہ معاہدہ تعاون موجود ہے۔ 3 باتیں، نمبر 1، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور جو کچھ کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں جو بھی منشور بیان ہوا، جو طریقہ کار بیان ہوا، اگر اس سے اتفاق ہے، نمبر 1، ایک عہد کریں کہ میں بھی شریعت پر کاربند رہنے کی پوری کوشش کروں گا، نمبر 2، اور نمبر 3، باقی اس خلافت کے لیے دامے درمے سخنے، تن من دھن سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ 3 عہد کر لیں تو فارم پر کر دیجئے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر رابطہ کریں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں، پھر ان کی کوئی تنظیم ہو، ان کے کوئی کادرز ہوں، ان کو منظم کیا جائے۔ چلیے ان میں سے جو مطمئن ہوتے چلے جائیں گے، جو قریب آ کر دیکھ سکیں گے، تنظیم میں آئے، اصل تو وہی ہوگی، وہ جمعیت منظم لوگوں کی سم و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جانے والی، وہ اصل طاقت ہوگی۔ جیسے حضور نے ایک بڑی پیاری تشبیہ دی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، فرمایا اسلام کی ایک جڑ ہے اور وہ کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے، ایک اس کا تنا ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ایک اس کی چوٹی ہے وَضَرْبَةُ السَّلَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ میں نے یہی تمثیل اپنے بعض رفقا کو ابھی کراچی میں بتائی کہ ہماری یہ تحریک بھی اس کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ ہے دعوت رجوع القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اتنی عربی سیکھو کہ بغیر ترجمے کے، حجاب کے، براہ راست قرآن تم سے ہم کلام ہو سکے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دوسرا اس کا تنا ہے وہ لوگ جو سم و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے، بشرطے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، حکم دو گے آگے بڑھیں گے، اور حکم دو گے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ تنا ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، میری 15 برس کی اس کے اندر محنت لگی ہوئی، 25 برس سے زیادہ کی محنت ہے وہ دعوت رجوع القرآن، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اب کراچی میں اکیڈمی بن گئی ہے، اب یہ فیصل آباد میں بن رہی ہے، ملتان میں بن، ایک کام وہ ہے، اصلھا ثابت، اصل جڑ وہ ہے۔ پھر ہے یہ تنظیم اسلامی، تحریک خلافت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں ہمیں معاون چاہیے، ساتھی چاہیے، تعاون کرنے والے چاہیے۔ وہ فارم آپ کے پاس ہے، جو بھی اسے پر کرے وہ یہی دے جائے، یہاں پہ سٹالز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر دستخط کرنے کے لیے پینسلیں ہیں، نام صاف، پتہ صاف لکھ کر دے دیجئے، اور یہ کہ بعد میں بھی اس پر پتہ درج ہے، گھر سے وہاں پر پر کر کے بھجوا دیجئے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، اس کام میں معاون ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی 2 وضاحتیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا، جو عمل سیاسی ہمارے ملک میں جاری ہے،
ہم چاہتے ہیں وہ جاری رہے اور دستوری سطح پر جاری رہے۔ مارشل لا اس ملک کے لیے سم قاتل ہے۔ مارشل لا کی کسی بھی کیفیت کو، کسی بھی حیثیت کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس ملک کے لیے۔ البتہ یہ کہ دوسری یہ جو لوگ دین کے ساتھ وفادار ہیں، جو حقیقتاً اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے۔ یہ گزارش جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب سے بالمشافہ وقت لے کر، استدعا کر کے، ان سے وقت لے کر جا کر ان سے بھی میں کر آیا ہوں۔ ان کے علاوہ پروفیسر عبدالغفور صاحب سے اور ایک اور ان کے اہم آدمی جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے نیشنل اسمبلی کے، فاروقی صاحب، ان سے بھی بات کی ہے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں۔ الیکشن یہ تو گویا کہ اصول موضوع ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے، چند سال پہلے ان کی بڑی شاندار کانفرنسیں ہوئی تھی۔ یہ جو پارک ہے اقبال پارک اور یہ جو مینار پاکستان کے سائے میں، دونوں جگہ میں حاضر ہوا۔ باتیں انقلاب کی، خاتمہ انتخاب پر۔ میں ان سب سے مایوس ہوا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو اپنا قافلہ چھوٹا ہے، آغاز بہت عقیر ہے، ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ان سے دست بستہ گزارش جاری رہے گی، خدا کے لیے اقتدار کی کشاکش سے علیحدہ کر لو۔ کتنے زور شور سے آئی جے آئی بنائی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس آئی جے آئی کہ اسلام آیا کہ آیا، لیکن وہ آئی جے آئی بھی آ گئی، اور اس میں جو جماعتیں ہیں وہ نہایت مایوس بھی ہو چکی، شدید ترین تنقیدیں بھی کر رہے ہیں۔ انہی کے ووٹوں سے براجمان ہیں جا کر سینیٹر بن کر، انہی کی دھمکیوں پر منقار زیر پر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کر ذرا ایک دفعہ ملاقات کر لے تو دنیا پلٹ جاتی ہے۔ یہ وہ تماشا ہے جس نے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔ رجال دین پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو دین پر سے ختم ہو جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے، خدا کے لیے ادھر سے نکل آؤ، یہاں سے ہٹ کر نہیں انل منکر کے لیے ایک منظم طاقت فراہم کرو، پھر للکارو۔ تم سیاسی طور پہ نہ کسی کے حریف بنو نہ حلیف بنو، لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کے ساتھ خیر خواہی، نصح، بھلائی چاہنا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر، امر بالمعروف نہی عن الخیر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کر، اور ان دوسری دینی جماعتوں کو بھی اسی لائے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں جسے بھی محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے اس کو بھی یقین ہوگا یہ عالمی خلافت کا نظام لازماً قائم ہوگا۔ ایک گھر نہیں بچے گا جس میں یہ قائم نہ ہو، لیکن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے تمام مسلمان اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہو جائے اور کسی غیر مسلم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے اور پھر اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا جائے۔ 750 سال قبل یہ بات ہو چکی ہے، تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں مسلمان مارے گئے، لیکن اس کے بعد وہی تاتاری اسلام لے آئے، وہی وفادار ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں۔ عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے۔ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوزہ گر، پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ، کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں،
ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی. ظاہر بات ہے کہ جب ان کا طرز عمل یہ ہے، کوئی روس کا پجاری تھا، کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی، کوئی ان کا نمک پروردہ، کوئی ان کی زیر حفاظت، وہ تو عذاب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالم صہیونیت اس کے 100 برس کے خوابوں کی تعبیر ہے جو ہو رہی ہے. 1898 میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا. 1948 میں 50 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا، اور اب 3-4 برس کے اندر اندر گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں تو بن چکا ہے. یہ تو صرف اشکسوئی ہے عربوں کی، جو یہ بیکر صاحب 6واں دورہ اور 7واں دورہ اور 8واں دورہ، اور آج یروشلم میں اور کل قاہرہ میں اور پرسوں عمان میں، یہ سب دھوکہ اور فریب. کچھ گیدڑ بھپکیاں بھی اسرائیل کو دیتے ہیں، لیکن ڈٹا ہوا ہے. اور نظر آ رہا ہے اب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کسی میں یہ خلافت کے نظام کا چرچا ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کا کہ پاکستان سے ہو. پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا نابغہ، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن، اگرچہ بعد میں وہ صرف آزادی ہند کی تحریک کے لیے خاص ہو گئے، مولانا مودودی جیسا مفکر اور مصنف، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب کی جماعت، اتنی عظیم حرکت، یہ سب کے سب جو ہے کچھ اشارات ہیں فطرت کے. پھر پاکستان کا اسلام کے نام پر قائم ہونا، پوری دنیا میں ایک ملک. اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے، جہاں بیماری پیدا ہوئی اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مجھے نہیں معلوم سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، لیکن عام طور پر بیان ہوتی ہے، حدیث نہیں تو ایک حکیمانہ قول ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو. اور مولانا حالی نے بھی کہا تھا کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. یہ معاملہ صحیح ہے. اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور 1 سال پہلے پاکستان 1947 میں وجود میں آ چکا. کوئی ہے فطرت کے اشارے، صرف یہ ہے کہ ذرا ہمت کیجئے، آنکھیں کھولیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اپنے ماضی کو بھی دیکھیے، حال کو بھی دیکھیے. مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہوئے کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے، تن من دن لگانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. خلافت کا بول بالا کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں خلافت کی آواز ایک دم کئی طرف سے اٹھتی سنائی دے رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. مصنوعی اتحادوں سے کچھ نہیں بنتا. میں ایک بڑا تلخ تجربہ کر چکا ہوں زندگی کا، اور بہرحال مومن ہوں یا نہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہو جاؤں. اور مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے، ایک بل سے 2 بارہ نہیں ڈسا جاتا. متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ میں نے کر لیا، بڑے بڑے جغادری علماء کو دیکھ لیا، ان کے آپس کے سر پھٹول کو دیکھ لیا، ان کی دھواں تقریروں کو دیکھ لیا. جب وقت آیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کو دیکھ لیا. 27 رمضان المبارک کا الٹیمیٹم دینا بھی دیکھ لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس الٹیمیٹم سے میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو خاندان اپنا. یہ منظر بھی دیکھ لیا. اب اس طرح کے کسی انمل بے جوڑ اتحاد کے لیے قطعاً طبیعت میں آبادگی نہیں. لاؤ کام کرے، ہمت کرے، اعتماد ہو تو ساتھ ملے، معاون بنے. لیکن کوئی مصنوعی اتحاد وہ سوائے اس کے کہ آپس میں اقتدار کی کشاکش شروع ہو جائے کچھ حاصل نہیں. تاہم مبارک ہے، یہاں بھی میں مشکور ہوں، بہت سے ادارے جو اب کچھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی یہاں آئے ہیں. میں نے انہیں دعوت خاص پر مدعو کیا اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں. اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم کام کر سکیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر گزرے تو علامہ اقبال سے یہ بات شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال ہی کے ایک مصرے پر ختم کر رہا ہوں. اگر یہ شرطیں ہم پوری کریں
یہ طریقہ کار اختیار کریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گھروں میں خلافت قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس ارض پاکستان پر بھی خلافت قائم کر دے. کوئی بعید نہیں، بلکہ مجھے تو بہت امید ہے، اگرچہ فوری نہیں، وقت لگے گا. ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور شامت آئے، ہم پر کوئی اور عذاب کا کوڑا برسے، لیکن مجھے توقع یہی ہے ان دی لانگ رن کہ اسی ارض پاکستان سے عالمی خلافت کا آغاز ہوگا. لیکن جو لوگ عالمی خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے اس کا فطری اور عقلی طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں وہ نظام قائم ہو، تب آگے پھیلے گا. گھر میں بیٹھ کر پورے عالم کی باتیں کرنا بہت آسان، وہاں تو شاہ فہد بیٹھے ہوئے ہیں. لمن الملک اليوم، بادشاہی تو ان کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے محل تو ان کو بنتے ہیں. اپنی ملوکیت کے تحفظ کے لیے یہود و نصارہ کی فوجیں لا کر جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بٹھائی ہیں. کون خلافت کو ماننے والا ہے؟ یہاں غنیمت سمجھو کہ کم سے کم آزادی ہے، بات کر سکتے ہو. اگر تم نظم کو نہ توڑو، بدامنی نہ کرو، تو حق حاصل ہے یہاں پر تحریک چلانے کا. منظم ہو، پرامن ہو، دستور آپ کو حق دیتا ہے. حق کہیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جب طاقت ہو تو میدان میں آ جائیے، گولیاں کھائیے، جانے دیجیے، کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو چن لے، ہمیں توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کاش کہ اس شعر کا مصداق کامل ارض پاکستان بن جائے. اب میری گفتگو ختم ہوئی تو امیر جماع احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات رخ دوست رہے نہ رہے. میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے کر دی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.